فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانہ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں سیمی زوار اور ہم مل کر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے معانی الاخبار جلد دوم، جس کے مصنف ہیں شیخ صدوق رحمہ اللہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 16 اور ہم پیج نمبر 354 پڑھ رہے ہیں. اور اسی صفحے پہ لاسٹ آپ سے اجازت چاہی تھی لاسٹ نشست میں، اور اسی صفحے پہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. باب کا نمبر ہے 344 اور عنوان ہے امیر المومنین علیہ السلام کا عثمان رضی اللہ سے فرمانا کہ اگر میں کہوں گا تو نہیں کہوں گا سوائے وہ بات جو تم کو ناپسند ہے، اور تمہارے حق میں میرے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تمہیں محبوب ہے. یہ پورا عنوان ہے، اس کو جانتے ہیں. ہم سے بیان کیا احمد بن یحییٰ مکتب نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد وراق نے، رے پہ تشدید ہے، وراق نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن اسماعیل بن ابان بن مہران نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن ابو سعید وراق نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا فضیل بن عبد الوہاب نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا یونس بن ابو یعقوب ابدی نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے علی علیہ السلام کے غلام قنبر سے، اور انہوں نے کہا کہ میں علی علیہ السلام کے ساتھ عثمان رضی اللہ بن عفان کے پاس گیا تو دونوں نے تنہائی چاہی تو علی علیہ السلام نے میری طرف سے دور ہونے کا اشارہ کیا تو میں تھوڑا سا دور ہو گیا. تو عثمان رضی اللہ نے علی علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دی، مگر علی علیہ السلام سر جھکائے خاموش رہے. تو عثمان رضی اللہ آپ علیہ السلام کی طرف بڑھے اور کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے کہ بولتے نہیں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کہوں گا تو نہیں کہوں گا سوائے وہ بات کہ جو تم کو ناپسند ہے، اور تمہارے حق میں میرے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تمہیں محبوب ہے. تو مبرد نے کہا میم بے رے دال کہ اس کی تعویل یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں بھی تمہارے ساتھ وہی کچھ کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے تو میرا عتاب و ملامت تمہیں ڈسے گا، جبکہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں عتاب و ملامت کرنے کا حقدار ہو جاؤں پھر بھی میں کام نہیں کروں گا مگر وہ کہ جو تمہیں محبوب ہو. یہ یہاں پہ مکمل ہو گیا، اور اب ہم اس صفحے کو مکمل کر کے صفحہ 355 پہ آئے ہیں اور باب 345 پڑھتے ہیں. اس کا عنوان ہے کہ ان الفاظ کے معنی کہ جن کو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے تخلیے میں دیے ہوئے خطبے میں بیان کیا ہے کہ جو شہر انبار کے عامل حسان بن حسان کے قتل کی خبر پہنچنے پر ارشاد فرمایا تھا. یہ ہم جانتے ہیں. ہم سے بیان کیا ابو العباس محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی رضی اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبدالعزیز بن یحییٰ جلودی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حشام بن علی اور محمد بن زکریا جوہری نے، اور ان دونوں نے کہا کہ ہم سے ابن عائشہ نے اپنے ذکر کردہ اسناد سے بیان کیا کہ جب علی علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ معاویہ کے سپاہیوں نے انبار میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام کے عامل جنہیں حسان بن حسان کہا جاتا قتل کر دیا، تو آپ علیہ السلام جلال کے عالم میں اس حالت میں نکلے کہ آپ علیہ السلام کا لباس زمین پر گھسٹتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ نخلیہ ہے، یہ نون خے یہاں پہ ایک نقطہ لگا ہوا ہے، نخیلہ، نون خے یہ لام ہے نخیلہ. اس کا مطلب یہ ہے سامعین، ایک منٹ رکیے، جو میں نے شروع میں پڑھا اس کو میں دوبارہ دیکھتی ہوں کہ ان الفاظ کے معنی جن کو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے نخیلہ، ٹھیک ہے، نون خے یہ لام ہے،
نخیلہ میں دیے ہوئے خطبے میں بیان کیا ہے کہ جو شہر انبار کے عامل حسان بن حسان کے قتل کی خبر پہنچنے پر ارشاد فرمایا تو اچھا ہوا کہ صحیح وقت پہ میری اصلاح ہو گئی. نخیلہ نون خے یہ لام ہے. تو اب ہم دوبارہ سے وہاں جہاں پہ پڑھ رہے تھے آتے ہیں. لکھا ہے یہاں تک کہ نخیلہ یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کوفے میں فوج کا وسیع میدان. اس کے معنی لکھے ہیں نخیلہ کے کوفے میں فوج کا وسیع میدان. یہاں تک کہ نخیلہ پہنچے اور لوگ بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑے. آپ علیہ السلام ایک ٹیلے پر بلند ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد ارشاد فرمایا. یہ پورا عربی میں ہے لیکن ہم ساتھ اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے پیج 356 پہ آ گئے ہیں. ہم ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حمد و صلات کے بعد جان لو کہ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے. وہ تقوی کا لباس، نہ ٹوٹنے والی اللہ کی زرہ اور ان کی محکم ڈھال ہے. تو جو بھی اس سے روگردانی کرتے ہوئے ترک کرے گا تو اللہ اسے ذلت کے کپڑے، عیب کی علامت اور حقیروں کی پستی کا لباس پہنائے گا. یقیناً میں نے تمہیں اس قوم سے لڑنے کی دن میں رات میں پوشیدہ طور سے اور اعلان دعوت دی. میں نے تمہیں کہا کہ ان سے لڑو قبل اس سے کہ وہ تم سے لڑیں. قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میرا نفس ہے، کسی بھی قوم سے ان کی بستی کے درمیان لڑائی نہیں لڑی گئی مگر یہ کہ وہ ذلیل و رسوا ہوئے. تم نے ایک دوسرے پر تکیہ کیا اور ایک دوسرے کی مدد نہ کی. میرا قول تمہیں گراں لگا اور تم نے اسے پسے پشت ڈال دیا، یہاں تک کہ دھوکہ دینے والے دشمنوں نے تمہیں چاروں طرف سے لوٹ لیا. یہ غامد لکھا ہے، غین الف میم دال ہے، شاید میم ہی لگ رہا ہے کیونکہ اردو میں جب میم آتا ہے جڑا ہوا تو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوتی ہے. تو یہ غامد اور بریکٹ میں لکھا ہے قبیلے. یہ غامد قبیلے کا بھائی کہ جس کے سپاہی انبار میں داخل ہو گئے اور حسان بن حسان اور بہت سے مرد اور عورتوں کو قتل کر دیا. قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میرا نفس ہے، یقیناً مجھ تک یہ بات بھی پہنچی ہے کہ وہ مسلمان عورت اور اس قوم کی عورت کے جس سے معاہدہ ہوا ہے اس کے یہاں داخل ہوئے تھے تاکہ ان کی پازیب اور بالیاں چھینیں. پھر وہ بڑی مقدار میں لوٹ کر چلے گئے مگر ان میں سے کسی نے ان کو ایک لفظ نہ کہا. اگر کوئی مرد مسلم اس سے کم پر افسوس کی وجہ سے مر جائے تو میرے نزدیک اس سلسلے میں ملامت نہیں ہے بلکہ یہ میرے نزدیک اسی کے لائق و مناسب ہے. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ہائے تعجب ہے، اس ہر طرح سے تعجب کہ یہ قوم باطل پر ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے جبکہ تم اپنے حق کے بارے میں سست ہو. جب میں نے تمہیں کہا کہ سردیوں میں ان سے لڑو تو تم نے کہا کہ یہ سردی اور ٹھنڈک کا زمانہ ہے، اور جب میں نے تمہیں کہا کہ ان سے گرمیوں میں لڑو تو تم نے کہا کہ یہ گرمی کی شدت ہے، ہمیں مہلت دیں کہ گرمیاں ہم سے گزر جائیں. تم جب گرمی اور سردی سے فرار کرنے لگو گے تو تم قسم بخدا تلوار سے زیادہ فرار کرو گے. اے مردوں کے مشابہ جبکہ مرد نہیں ہو، اے عقل رکھنے والے بے وقوفوں، اے حجلہ نشین عورتوں جیسی عقل رکھنے والوں، اللہ کی قسم تم نے نافرمانی کر کے میری رائے کو میرے لیے بے اثر کر دیا. تم نے میرا پیٹ غیظ سے بھر دیا، یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ ابو طالب کا بیٹا شجاع تو ہے لیکن جنگ میں کوئی رائے و مہارت نہیں رکھتا. اللہ ان کا بھلا کرے. کون ہے ان میں سے جو مجھ سے زیادہ مہارت رکھتا ہو اور مجھ سے زیادہ جنگ کا تجربہ رکھتا ہو؟ قسم بخدا میں اس وقت سے جنگ میں قائم ہوں جبکہ میں 20 سال کو پہنچا نہیں تھا اور اب تو میں 60 سال کا ہو چکا ہوں. پھر کیسے ممکن ہے کہ جنگی مہارت کا حامل نہ ہوں؟ مگر اس کی کوئی رائے و مہارت ہی نہیں کہ جس کی اطاعت نہ کی جائے. آپ علیہ السلام نے اس کو 3 دفعہ دہرایا اس بات کو، اور پس ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا. اس نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں اور یہ میرا بھائی، جیسا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے قول کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا تھا سورہ مائدہ آیت نمبر 25 کے پروردگار یقیناً میں مالک نہیں ہوں سوائے اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے. سورہ مائدہ آیت نمبر 25 کا یہ ترجمہ تھا. لکھا ہے، بس آپ علیہ السلام ہم پر سے اپنے حکم کو گزاریں، بس
پس قسم بخدا ہم یقیناً اس کی جانب انتہا تک پہنچیں گے، اگرچہ درمیان میں درخت ازا عین زواد الف کی بھڑکتی آگ اور اور قطاد قاف تے الف دال قطاد کے خاردار کانٹے ہی کیوں نہ حائل ہوں، آپ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور پھر فرمایا انورٹڈ کاما کہ تم دونوں کہاں پورا کر سکتے ہو اس کام کو کہ جس کا میں نے ارادہ کیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر آپ علیہ السلام ممبر سے اتر آئے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس کی تفسیر مبرد کہتا ہے کہ سیما الخسف، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، سین یہ میم الف لام خے سین فے، کہ سیما الخسف کی تعویل ہے علامت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ فتح آیت 29 ترجمہ کہ ان کے چہروں پر سجدے کے اثر کی علامتیں ہیں، سورہ فتح آیت 29۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے سورہ رحمان کی آیت 41 میں کہ مجرموں کو ان کی علامتوں سے پہچانا جائے گا، سورہ رحمان آیت 41۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 121 میں کہ تمہاری مدد کی تمہارے رب نے 5000 علامت والے فرشتوں سے، سورہ آل عمران آیت 121۔ پھر لکھا ہے یعنی پرچم والے فرشتوں سے، اور پھر لکھا ہے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ حقیروں کی پستی، یہ بریکٹ میں لکھا ہے حقیروں کی پستی، اس کی تعویل یہ ہے کہ اونٹ کے لیے جب اسے چونٹی ذلیل کرے تو کہا جاتا ہے کہ تذلیل شدہ اونٹ، یعنی اب اس کی جو عربی لکھی ہے وہ بہت جڑی ہوئی ہے یا پھیلی ہوئی ہے، بے عین یہ رے ہے یا بے یہ رے ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال اس کا ترجمہ ہے کہ اس کے معنی، اور ساتھ میں لکھا ہے مدیس میم دال یہ سے مدیس، میرے خیال ہے یہ تشدید ہے اوپر، لگتا ہے ایسا، اچھا، یعنی کہ ذلیل شدہ اونٹ۔ پھر لکھا ہے کہ اور آپ علیہ السلام کا قول ہے کہ فی اقرا دیارہم، کے آبادی کے درمیان، یعنی ان کے گھروں اور بستیوں کے اصل و مرکز میں، اقر عین قافر اقر یعنی اصل و مرکز، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لفلان اقار، لام فے لام الف نون عین قاف الف رے، یعنی کہ فلاں کے لیے جائیداد۔ آگے چلتے ہیں، ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور آپ علیہ السلام کا قول کہ تم نے ایک دوسرے پر تکیہ کیا، اس کو وکل تو سے لیا گیا ہے، اور واو کاف لام تے، کہ جب معانی یہ لیا جاتا ہو کہ میں نے کام تمہارے سپرد کیا اور تم نے کام میرے سپرد کیا، جبکہ کوئی بھی اپنے ساتھی کے بغیر کام کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، بلکہ ہر کوئی دوسرے پر ٹال رہا ہو۔ اور اسی میں سے حتیہ کا قول ہے، تو یہ ہے حتیہ کا قول ہے کہ ایسے کام ہیں جنہیں میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑتے نہیں ہیں، بس یہاں پر یہ بریکٹ میں لکھا ہے قول۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور آپ علیہ السلام کا قول کہ اور تم نے اسے پسے پشت ڈال دیا، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ ضرب المثل میں کہا جاتا ہے کہ یعنی تم میری حاجت کی طرف نگاہ کیے بغیر نہ چھوڑو۔ لا تجعل حاجتی من کا بظہر بے زوئے دو چشمی ہے رے۔ پھر لکھا ہے اور آپ کا قول کہ یہاں تک انورٹڈ کاما کہ یہاں تک کہ دھوکہ دینے والے دشمنوں نے تمہیں چاروں طرف سے لوٹ لیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے یعنی کہ انڈیلا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ شننت شے نون نون تے الماء الف لام میم الف حمزہ الا راس عین لام چھٹی اس پہ کھڑا زبر ہے اور را رے الف سین ہے، یعنی کہ میں نے پانی کو سر پر انڈیلا۔ اور عرب کے کلام میں ہے کہ فلما لقی فلان فلانن شنہ بالسیف، جب فلاں فلاں سے ملا تو اسے تلوار دے ماری، یعنی اس پر انڈیلنے کے انداز سے دے ماری یا ہے وار ماری، اچھا واو الف رے ہے، آدھا لگا جیسے مٹا ہوا ہے۔ لکھا ہے اور آپ کا قول کہ حاذا اخو غامد، یعنی کہ یہ غامد قبیلے کا بھائی ہے، تو یہ معاویہ کے ساتھیوں میں ازد الف زے دال کے بنی غامد بن نصر قبیلے کا مشہور شخص تھا۔ ہم 358 پیج پر آ گئے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ آپ کا قول انورٹڈ کاما کے احجال الف ہے جیم الف لام احجال، یعنی پازے
بیڑیاں اس کا واحد حجل ہے، اسی وجہ سے چوپائے کو محجلہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوتی ہیں، اور قید کو حجل کہا جاتا ہے کیونکہ بیڑی اس جگہ میں واقع ہوتی ہے۔ اور جو آپ کا قول ہے وہ میں آپ کو حجہ کر دیتی ہوں، فے تے نون تے زے عین فتنتزع، اور الف ہے جیم الف لام ہے میم الف احجالہما۔ تو یہ پڑھا، پھر لکھا ہے آپ کا قول کہ ورو اسہما، واو رے عین سے ہے میم الف، تو اس کے معنی بالیاں ہیں، اس کا واحد رعاست اور اس کی جمع رعاس سے ہے، اور جمع کی جمع ہے رؤس ہے۔ پھر لکھا ہے اور آپ کا قول کہ ثم انصرفو فورین، پھر اب اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ پھر وہ وافر مقدار میں لوٹ کر چلے جاتے، موفورین، انورٹڈ کاما لکھا ہے، موفورین وفر سے ہے، یعنی کہ ان میں سے کسی نے بھی بدن یا مال میں ضرر پہنچانے میں، لوٹنے میں کمی نہیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ فلان موفور اور فلان زوفر یعنی کہ صاحب مال ہے، اور بدن کے سلسلے میں بھی موفور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، میم واو فے واو رے۔ پھر اس کے بعد چلتے ہیں آگے، اس میں لکھا ہے کہ اور آپ کا قول، ایک منٹ، یہ فور والا کہاں چلا گیا، اور بدن کے سلسلے، ٹھیک ہے، آپ کا قول ولم یکلم احد منہم کلما، کہ مگر ان میں سے کسی کو ایک لفظ نہ کہا، یعنی کسی نے ان کو ایک خراش تک نہ پہنچائی۔ ہر چھوٹے بڑے زخم کو کلم کہتے ہیں، کاف لے لام میم۔ اچھا، پھر لکھا ہے کہ اور آپ کا قول کہ ماتا من دون ہاذا اسفن، کہ اگر کوئی مرد مسلم اس سے کم پر افسوس کی وجہ سے مر جائے، فرما رہے ہیں کہ حسرت سے مر جائے۔ کبھی اسف الف سین فے غضب کے معنی میں بھی واقع ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ زخرف آیت نمبر 55 کہ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے انتقام لیا۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوا ترجمہ۔ پھر لکھا ہے کہ اور اسیف الف سین یہ فے اجیر اور اسیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اور آپ کا قول ترجمہ کہ یہ قوم باطل پر ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے، یعنی ان کا ایک دوسرے سے تعاون کرنا اور ان کا معاملے میں ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنا۔ پھر لکھا ہے اور آپ کا قول کہ فصلکم یہی ہے، فصلکم ان حقکم، کچھ نقطے مٹے ہوئے ہیں، بہرحال ترجمے میں لکھا ہے کہ تم اپنے حق کے بارے میں سست ہو۔ جب کوئی کسی چیز سے بددل ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس سے سستی کی، اس نے سستی کی، اس کام کو انجام دینے سے روکے رہے وغیرہ۔ پھر لکھا ہے اور آپ کا قول ترجمہ کہ تو تم نے کہا کہ یہ سردی اور ٹھنڈک کا زمانہ ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اسی حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت لکھیے 117، ترجمہ کہ اس ہوا کی طرح جس میں ٹھنڈ ہو۔ اور پھر آخری جملہ لکھا ہے کہ اور آپ کا قول ھذا حمارۃ القیظ، یعنی کہ یہ گرمی کی شدت ہے۔ پھر لکھا قیظ قاف یہ زوئے، گرمی کو کہتے ہیں، اور حمارت حرارت کا شدید ہونا۔ اب ہم آ گئے ہیں صفحہ 359 پر، ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 346 جس کا عنوان ہے رسول کے قول کے معنی کہ جب انہیں قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، عرض کریں گے ہمیں کوئی علم نہیں۔ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن عبد الرحمن مروزی مقری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو عمرو محمد بن جعفر مقری جرجانی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو بکر محمد بن حسن موصلی نے بغداد میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن عاصم طریفی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا زید بن علی کے غلام ابو زید عباس بن یزید بن حسین بن علی بن کحال نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی میرے والد یزید بن حسین نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ کے فرمان کہ جو
سورہ مائدہ آیت نمبر 108 ہے ترجمہ کہ جس دن پیغمبروں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو عرض کریں گے کہ ہم کچھ نہیں جانتے. سورہ مائدہ آیت 108. اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ وہ عرض کریں گے ہم کوئی علم نہیں رکھتے سوائے تیرے دیے ہوئے علم کے. فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پورا کا پورا دل کے دروازے کی دستک و سرزنش ہے اور اس کا باطن قرب الہی کا ذریعہ ہے. اس کتاب کے مصنف کہتے ہیں کہ اس سے آپ علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ آیات سرزنش اور برے انجام کی نشاندہی کرنے والی آیتوں کے پیچھے رحمت اور مغفرت کی آیتیں ہیں. اب آگے چلتے ہیں اگلا باب پڑھنے کے لیے جس کا نمبر ہے 347 اور عنوان ہے کہ عقل کے نفس، اس کی روح، اس کا سر، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کا منہ، اس کا دل اور وہ چیز جس سے وہ قوی ہوتی ہے. اس کے معنی آئیے جانتے ہیں. ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن عبد الرحمن مروزی مقری نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو عمر و محمد بن جعفر مقری جرجانی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو بکر محمد بن حسن موصلی نے بغداد میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن عاصم طریفی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو زید عباس بن یزید بن حسین کخال نے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے جد امجد علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے علی بن ابو طالب علیہ السلام سے. آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو ایک ایسے نور سے خلق فرمایا کہ جو اس کے اس علم سابق میں مخزون و پوشیدہ تھا کہ جس پر نہ تو کوئی نبی مرسل مطلع تھا اور نہ ہی کوئی مقرب فرشتہ. پس پروردگار نے علم کو اس کا نفس، فہم کو اس کی روح، زہد کو اس کا سر، حیا کو اس کی دونوں آنکھیں، حکمت کو اس کی زبان، مہربانی کو اس کا منہ، رحمت کو اس کا دل قرار دیا، اور پھر اسے 10 چیزوں سے زینت، یہ نون زینت اور قویت، تقویت ہونا چاہیے یہاں پہ، تقویت ہی ہوگا، زینت اور تقویت بخشی، یقین، ایمان، صدق، سکینہ، اخلاص، رفق و مہربانی، بخشش، قناعت، تسلیم و قبول کرنا اور شکر. اور پھر عقل سے فرمایا کہ پیچھے جا تو وہ پیچھے گئی، پھر فرمایا کہ آگے آ تو وہ آگے آئی، اور پھر فرمایا کہ کلام کر تو اس نے کلام کیا کہ میں حمد کرتی ہوں اس اللہ کی کہ جس کا کوئی نظیر نہیں ہے، نہ ہی مثل ہے، نہ ہی مثال، نہ ہی ہمسر، نہ کوئی بدل اس کے مانند ہے، اور وہ ایسا ہے کہ ہر چیز اس کی عظمت کے سامنے حقیر اور ذلیل ہے. پس رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالت کی، میں نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا جو تجھ سے بہتر ہو، نہ ہی تجھ سے زیادہ اطاعت گزار، نہ ہی تجھ سے عرفہ، نہ ہی تجھ سے اشرف، اور نہ ہی تجھ سے زیادہ عزت والی. تیرے ہی ذریعے مجھے یکتا مانا جائے گا، تیرے ہی ذریعے میری عبادت کی جائے گی، تیرے ہی ذریعے مجھے پکارا جائے گا، اور تیرے ہی ذریعے مجھ سے امید رکھی جائے گی، تیرے ہی ذریعے رکھی جائے گی، اور تیرے ہی ذریعے مجھ سے طلب کیا جائے گا، اور تیرے ہی ذریعے مجھ سے ڈرایا جائے گا، اور تیرے ہی ذریعے مجھ سے چوکنا کیا جائے گا، اور تیرے ہی ذریعے ثواب ہے، اور تیرے ہی ذریعے عقاب ہے. پس عقل اس موقع پر سجدہ ریز ہو گئی، اور اسی سجدے کی حالت میں 1000 سال گزر گئے تو رب تبارک و تعالی نے
رب تبارک و تعالی نے اس کے بعد فرمایا کہ اپنا سر اٹھا اور سوال کر، تجھے عطا کیا جائے گا، شفاعت کر، شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور پس عقل نے اپنا سر اٹھایا اور عرض کی، میرے معبود، میں تجھ سے اپنی شفاعت کا سوال کرتی ہوں اور ہر اس شخص کے لیے کہ جس میں تو نے مجھے خلق فرمایا ہے۔ پس اللہ نے اپنے ملائکہ سے فرمایا کہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ بے شک میں نے یقیناً اس شخص کی شفاعت کر دی کہ جس میں نے اس کو خلق کیا۔ اور اب اگلا باب ہے جس کا نمبر ہے 348 اور عنوان ہے کہ ان الفاظ کے معنی جو ذہب اور فضہ کی لعنت میں آئے ہیں۔ ہجے کر کے بتاتی ہوں۔ زال دو چشمی ہے بے ذہب، اور فے زواد جس پہ تشدید ہے، اور ہے فضہ کی لعنت میں آئے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا ابو محمد حسن بن حمزہ علوی حسینی رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد امیدوار نے، انہوں نے محمد بن حسن صفار سے، اور انہوں نے یعقوب بن یزید انباری سے، انہوں نے ابن ابو عمیر سے، اور انہوں نے ہارون بن خارجہ سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ذہب اور فضہ پر لعنت کی ہے کہ ان دونوں سے محبت نہیں رکھتا مگر وہ کہ جو انہی کے جنس سے ہو۔ میں نے عرض کی کہ مجھے آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار دیا جائے، یہ ذہب اور فضہ سے مراد کیا ہے؟ تو لکھا ہے سونا اور چاندی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرف تم گئے ہو۔ ذہب سے مراد فقط وہ شخص ہے کہ جو دین سے چلا جائے، اور فضہ سے مراد وہ ہے کہ جو اپنے کفر تک پہنچا دے۔ اس کتاب کے مصنف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو میں نے سوائے حسن ابن حمزہ علوی کے کسی اور سے نہیں سنا، اور میں نے اس کو اپنے استاد محمد بن حسن بن احمد بن ولید سے روایت نہیں کیا، لیکن یہ میرے نزدیک صحیح ہے، اور اس کی تائید وہ روایت بھی کر رہی ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں مومن کا رئیس ہوں، اور مال ظلمت و تاریکی کا رئیس ہے۔ مال خود متکبرانہ چال نہیں چلتا، بلکہ اس کی وجہ سے متکبرانہ چال چلی جاتی ہے۔ تو یہ کنایا ہے اس شخص کے لیے کہ جو دین سے چلا جاتا ہے اور کفر تک اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے، اور کنایا فقط سونا اور چاندی کے ذریعے سے اس لیے واقع ہوا چونکہ یہ دونوں ہر چیز کی قیمت بن سکتے ہیں، چونکہ اس زمانے میں دینار سونے کا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا کہ جس کے ذریعے سے ہر چیز خریدی جا سکتی تھی۔ جس طرح سے اس حدیث میں ہر کفر اور ظلم کی بنیاد کے لیے ظلمت و تاریکی کے لفظ کو بطور کنایا استعمال کیا گیا ہے۔ اور اب پڑھنے جا رہے ہیں ہم باب نمبر 349، عنوان ہے درجات، کفارات، ہلاکت کرنے اور بچانے والوں کے معانی۔ جانتے ہیں، لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، انہوں نے احمد بن محمد عیسیٰ سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن خالد برقی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہارون ابن جہم سے، انہوں نے مفضل بن صالح سے، انہوں نے سعد سین عین دال سعد الاسکاف سے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ 3 درجات ہیں، 3 کفارات ہیں، 3 چیزیں تباہ کار ہیں اور 3 چیزیں بچانے والی ہیں۔ جہاں تک درجات کا تعلق ہے تو یہ ہے نمبر 1 اسلام کو پھیلانا، 2 کھانا کھلانا، اور 3 رات میں نماز پڑھنا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اور جہاں تک کفارات کا تعلق ہے تو یہ 1 ٹھنڈی ہوا کے باوجود وضو کرنا، 2 رات میں اور دن میں نماز جماعت کی طرف چلنا، اور 3 نماز کے اوقات کی حفاظت کرنا۔ پھر لکھا ہے کہ جہاں تک تعلق ہلاک کرنے والی چیزوں کا ہے تو یہ نمبر 1 مال کا بخل، 2 خواہشات کی پیروی، اور 3 مرد کا خود پسندی کا شکار ہونا ہے۔ جہاں تک تعلق نجات دینے والی چیزوں کا ہے تو یہ نمبر 1 نمبر 1 تنہائی میں اور ظاہر میں دونوں حالتوں میں اللہ کا خوف، نمبر 2 غنی مال اور بے نیازی اور فقر دونوں حالتوں میں میانہ روی، اور تیسرا ہے رضا اور ناراضگی دونوں حالتوں میں انصاف کی بات۔ پھر لکھا ہے کہ اس کتاب کے مصنف رحم اللہ
نے فرمایا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مال کا بخل کرنا، اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنا، چونکہ بخیل گویا یہ خوف لیے بیٹھا ہے کہ اگر خرچ کر دیا تو اللہ اسے دوبارہ نہیں دے گا، اور سین بے رے الف صبرات کا لفظ جمع ہے صبرت سین بے رے گولتا کی، اور اس کے معنی ہیں کہ سردی کی شدت، اور اسی لفظ سے کسی مرد کا نام صبرت رکھا جاتا ہے۔ بس یہاں پہ یہ صبرت کی وہی ہجے ہے، سین بیرے اور گولتا جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور اب اس کے بعد ہم مزید پڑھتے ہیں، اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں 362 پہ، اور یہاں پر جو باب ہے اس کا نمبر ہے 350، اور عنوان ہے رمضان کے معنی۔ لکھا ہے مجھ سے بیان کیا میرے والد بزرگوار رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن عیسیٰ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن ابو نصر سے، اور انہوں نے حشام بن سالم سے، اور انہوں نے سعد سے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے راوی کہتا ہے کہ ہم 8 افراد آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، بس ہم نے رمضان کا ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ نہ کہو یہ رمضان ہے، اور نہ یہ کہو کہ رمضان گزر گیا، نہ یہ کہو کہ رمضان آیا۔ بے شک رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو نہ ہی آتا ہے اور نہ ہی جاتا ہے، اس لیے کہ فقط زوال پذیر چیز آتی ہے اور جاتی ہے، بلکہ تم لوگ کہو کہ ماہ رمضان، اس پس ماہ کو اضافہ کیا گیا ہے اس میں رمضان کی طرف، اور یہ اسم اللہ کا نام ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ نے اس کو حجت و دلیل کی مثال اور اپنے دوستوں کے لیے عید قرار دیا ہے۔ اسی کے حوالے سے دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ میرے والد نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد سے، اور انہوں نے محمد بن حسین سے، اور انہوں نے محمد بن یحییٰ خس امی سے، اور انہوں نے غیاث بن ابراہیم سے، انہوں نے عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے جد امجد علیہ السلام سے، کہ فرمایا کہ علی صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نہ کہو رمضان، بلکہ تم لوگ کہو ماہ رمضان، چونکہ تم لوگ نہیں جانتے کہ رمضان کیا چیز ہے۔ اور یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس نشست میں، انشاءاللہ اس سے اگلی نشست میں پڑھیں گے باب 351 جس کا عنوان ہے لیلۃ القدر۔